السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ ہم مولانا کی اسپیچیں سنتے ہی رہتے ہیں اور سننی بھی چاہیے، کیونکہ قرآنی آیات سننے سے ہمیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں کچھ ایسے مولانا ہوتے ہیں جو من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں جن کا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آج میں آپ کو کچھ مولانا کی ویڈیوز دکھاؤں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ ان کے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ اس کی سرچ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو پورا دکھاؤں گی کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیسے ان پر یقین کر لیتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ نعرے لگا کے ان کو اور کہہ رہتے ہیں صحیح بول رہے ہیں۔ تو ایسے ہی نہ سنا کریں، دیکھا کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ تو چلیں سنتے ہیں یہ بولتے ہیں بلیک باکس تحقیق۔ خدا کا جلوہ دیکھنا ہے تو عبد القادر کو دیکھو، خدا کا جلوہ دیکھنا ہے تو عبد القادر کو دیکھو کہ عبد القادر وہ ہے کہ جو اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ارے جب عبد القادر کی شان کا یہ عالم ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کسی کو بھی اٹھا کے مطلب اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کے سامنے مطلب اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی تعریف سننی ہے تو آیت الکرسی کو پڑھیں، اس کا ترجمہ سنیں جو ہم دن رات پڑھتے ہیں، تو اس کو سمجھیں۔ میں آپ کو سناتی ہوں وہ بھی۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ ہے، جلیل القدر ہے۔ سن لیں، یہ تو صرف جاننے کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ جانتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ کسی کو بتا دیتا ہے علم کی۔ تو ایسے کسی کو اللہ کے ساتھ نہ ملایا کریں۔ آئی ریکویسٹ کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا۔ حضور غوث العظم کی کرامت ہے، جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن۔ او بھائی مارو، مجھے مارو مارو۔ صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے۔ غوث العظم کا صغیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو بڑھاتے تھے اور موت میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ تو سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے۔ دیکھیں یہ غوث اعظم کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، جو مطلب کچھ ایسا سچ ہے ہی نہیں۔ تو یہ قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، بس جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارا جھوٹ ہے، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، تو اس پہ بلیو نہ کیا کریں، اور دیکھا کریں کوئی صحیح بول رہا ہے کہ غلط، اس پہ فوکس کیا کریں تھوڑا سا۔ آئی ریکویسٹ، کیونکہ آپ سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون صحیح بول رہا ہے کون غلط۔ اور ایک اور بات مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ جن کو 2 سال پہلے اعتراض تھا نا کہ ہمارا جو عید کا چاند ہے وہ اتنی دیر سے 11:30 بجے کیوں نظر آیا ہے، تو یہ سارا بیان کر رہے ہیں کہ کیوں نظر آیا ہے۔ ان کی بات سنیں کہ یہ چاند لیٹ کیوں ہو گیا تھا، سنیں ذرا۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا گجا تھا اور بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ فیروز پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ عید کا، وہ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے۔ اچھا جی، چاند عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لینے آیا تھا کہ جناب میں 29 کو نکلوں یا 30 کو۔
اچھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو زندہ رہے 87 برس، تو اس سے پہلے چاند کس سے پوچھ کے نکلتا تھا، اور اب جو ہمارے چاند ڈیلی نکل رہا ہے وہ کس سے پوچھ کے نکلتا ہے؟ مطلب کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے، بس بول دیتے ہیں، اور سننے والے بھی صحیح سمجھ لیتے ہیں صحیح ہے۔ اس کے منہ میں جو آ رہا ہے بولی جا رہا ہے، کوئی علم نہیں ہے، کچھ نہیں سیکھنا۔ کوئی بندہ قرآن کی آیات پڑھ کے آئے، اللہ کو سمجھے، اللہ کی قرآن کو سمجھے، پھر آ کے بولے۔ جو سورج چاند نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن رات ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے سارا کچھ۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا، تو ایسے کچھ بھی نہ بولا کریں پلیز، پہلے سمجھ لیا کریں پھر بولا کریں، تاکہ سننے والوں کو بھی کچھ اچھا سیکھنے کو ملے۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو، اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ یہ مختصر سا تعارف ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کون لایا؟ جبریل۔ کن کے پاس لایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے لایا؟ کہ ہمیں زندگی کا انجام سمجھایا جا سکے۔